میں آج کے اس جلسہ عام سے خطاب کے لیے دعوت سخن دوں گا۔ نہایت ہی نوجوانوں کے بارے میں درد دل رکھنے والے نوجوان قائد اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے جنرل سیکرٹری حافظ محمد سلمان اعظم صاحب کو تشریف لائیں اور عوام الناس سے خطاب فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے جنرل سیکرٹری جناب حافظ محمد سلمان اعظم صاحب، جو کہ ہمیشہ مدبرانہ گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے اور ان کے متصل بعد جناب حضرت مولانا پسروری صاحب کا خطاب ہوگا۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ لائق سر تکریم علماء کرام، لائق ساد احترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں اور دوستوں، مجھ سے قبل آپ اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے صدر برادر عزیز حافظ محمد قسیم صاحب، اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے جنرل سیکرٹری برادر مکرم حافظ انعام الرحمن یزدانی صاحب اور چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب کے خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ رات کا تقریباً آدھا حصہ بیت چکا ہے۔ سردیوں کی رات کا آدھا حصہ گرمیوں کی پوری رات کے برابر ہوتا ہے، اور میں آپ کے حوصلے اور ہمت کو بھی داد دیتا ہوں کہ اتنی سخت سردی کے باوجود آپ ابھی تک کثیر تعداد میں یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور ابھی میرے بعد بھی آپ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کا خطاب عام بھی سماعت فرمائیں گے، جو انشاءاللہ آپ کی خدا داد پنجابی زبان میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ یہ جو احباب باہر سردی میں تشریف فرما ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اسٹیج کے دونوں اطراف میں جگہ بن چکی ہے، تو آپ ہال کے اندر تشریف لے آئیں۔ ایک تو آپ سردی سے بچ جائیں گے، دوسرا ہال بھی فل ہو جائے گا۔ ایسے پروگرامز
کا انعقاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے جو ایمانی غیرت رکھی ہوئی ہے اس کی گاہے بگاہے چارجنگ ہوتی رہے. اس کے ساتھ ایسے پروگرامز کا مقصد ہمیں بھولا ہوا سبق یاد کروانا ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ آپ اور آپ کا گاؤں بڑا پرانا ہے. اکثر افتخار فراز صاحب ذکر کرتے ہیں کہ اس گاؤں میں سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ، مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ، حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں. بڑی خوشائند بات ہے. میں بھی اس لسٹ میں شامل ہوں جو آپ کے سالانہ جلسے میں غالباً 2 سال پہلے حاضر ہوا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ تو چادر نیچی کریں، اب گرم ہے کام سارا، اب بکلا کھولو اپنی ادراؤں جوان جوان ہو میرے یار، نعرہ تکبیر، بکلا کھولو اپنی. اللہ کا نام بلند کرو. اللہ کے گھر بیٹھے ہو، ویکھو میرے قائدین میں یقین کرو میں داد دینا میں انہاں نوں اینی مصروفیت چھڑ کے تہاڈی زیارت واسطے آئے نے، اللہ کے دین واسطے آئے نے. ذرا اپنی بیٹھن دا ثبوت دیو سارے. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ مسلک کے حق اہل حدیث، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، سلمان اعظم صاحب، دادا انعام الرحمان یزدانی صاحب، قسیم شیخ پوری صاحب، نائب یاسر پسروری صاحب، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، مولانا میں. ان پروگرامز میں ہم کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کے لیے آتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ، یار یہ کام ابھی نہ کریں، یہ میری گفتگو میں آپ نے چائے نہیں دینی، یہ کام نہیں کریں آپ سب ٹھنڈی ہونی پلیز دے رہا پھر میں تقریر نہیں کراں گا. پھر چاہ پیو، میں چل رہا ہوں. تو ٹھیک رکھو، 3 گھنٹے تو میں بیٹھا ہوا تھوڑے واسطے، تو چاہ دین لگ پے. تھوڑی دیر کھوئے جی. ٹھنڈی ہوندی ہون دو ٹھنڈی اینو. افتخار صاحب صحیح کام کرو. ٹھیک ہے جی آپ صاحب. یقیناً ایسی مجالس میں جو شخص شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ میں یوں نہیں کہہ رہا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی مجالس کے بارے میں فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ جو ایسی مجالس میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کی، اللہ کے نبی، ایک شخص اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی جا کے دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری رحمت اتنی تنگ نہیں ہے، میں اسے بھی محروم نہیں کرتا. یہ تو ہوا ایسی مجالس کا روحانی فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے
اور الحمدللہ ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ اہل حدیث اس کائنات کا سچا اور سچا مسلک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب رفعت صحابہ رضی اللہ عنہم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ منڈا پنڈ کا ہر اہل حدیث نوجوان یہ جانتا ہو کہ خلفائے راشدین کون ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کون ہیں، وہ کون سے 10 خوش نصیب ہیں جنہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لؤلؤ مرجان اور تسلیم و کوثر سے دلی ہوئی زبان نبوت سے جنت کی بشارت عطا کرتے ہیں۔ اب انہوں پتہ ہے تو سبحان اللہ بڑی کہنی آتی ہے، پر وہ 10 کون ہیں؟ ادھر کتنے ایسے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں وہ 10 نام یاد ہوں؟ ایک بندہ، چاچے میں نوجوان آنکھیں نے، یہ ہمارا حال ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا فائدہ یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر لگانے کا اگر ہمیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے نام نہ آتے ہوں؟ چلیں ایک اور بات کرتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں اہل تشیع بھی ہوں گے، چلیں گاؤں میں نہیں ہوں گے، مل تو جاتے ہیں، یہ کھٹمل ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں، یہ مردود ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے کالے چہرے بنائے ہیں، کالے ان کے دل ہیں، کالے لباس ہیں، اور دنیا میں ہی میرے رب نے ان کے اوپر پھٹکار ڈال دی ہے۔ وہ آپ کو مل جائے، آپ سینہ چوڑا کر کے نہیں میں اہل حدیث ہوں، وہ آگے سے کہ چل 10 بدنا کیڑے نے، آپ کو نہ آئے تو میرے عزیزوں، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے بزرگوں سے نہیں مخاطب، تو میرے عزیزوں ہماری اہل حدیثیت جو ہے اس کا کیا فائدہ ہو؟ آج کی جو کانفرنس ہے نا، جس پہ لاکھوں روپیہ خرچ ہوا ہے، لاکھوں روپیہ، ہزاروں میں اب جلسہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ آج یہی پیغام لے جائیں کہ آپ نے ان 10 صحابہ کرام کے نام یاد کرنے ہیں جنہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت عطا کی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں جن دوستوں نے خرچ کیا ہے ان کا خرچ کیا گیا قبول ہو چکا ہے۔ کون کون یہ وعدہ کرتا ہے کہ 10 نام یاد کرے گا؟ انہیں تو آخو نا پاکستان کرکٹ ٹیم کے نام دسو 12 کھلاڑیاں دے سب نو آدھے ہونے نے، انہیں تو پوچھیے نا کہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ دے اکاؤنٹ کی نے تواڈے، تانوں پاسورڈ بھی ہوندے نے، تانوں آئیڈیاں بھی ہوندیاں نے، تانوں بھی پتا ساڈے 5,000 فرینڈز نے، لیکن یہ ساری چیزیں جتنوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا فائدہ نہیں ہے۔ جس چیز کا فائدہ ہے، جو چیز ہماری دنیا اور عاقبت سنوار سکتی ہے، اس کی طرف سے ہم غافل ہیں۔ اب وعدہ کریں ہیں کون کون 10 صحابہ کے نام یاد کرے گا؟ ایک بندہ، 2، کسی کا دل نہیں کرتا، آپ کو دونوں ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے کہ تو پنجابی اردو سمجھ نہیں آتی، کیوں چک دیو پہ، کیوں چکن دین دی کام چکنا نہ چکو ہے تو بازار چ کسی نے چھوڑنا نہیں چک دے، فی زمانہ
تاکہ ایسے جو پروگرام ہیں جن پہ خرچ کیا جاتا ہے ان کا ہمیں فائدہ حاصل ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کون تھے۔ اور جہاں تک بات صحابہ اکرام کی رفت، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی شوکت کی ہے تو ایک حدیث اگر انسان سمجھ لے، ایک حدیث، تو وہ کافی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا احدا اصحابی، تم میں سے کوئی بھی میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہے۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی یعنی ہم لوگ اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، احد پہاڑ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جو میلوں پھیلا ہوا ہے، میٹرز میں نہیں، میلوں تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے۔ احمد مجتبی فرماتے ہیں اس کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس کے مقابلے میں اب میرٹ دیکھیں، میرٹ جو اللہ والے ہیں اللہ ان کی کس طرح قدر کرتے ہیں، میرٹ دیکھیں آپ۔ اور ہمیں کہا گیا اگر تم اس کے برابر سونا خرچ کرتے ہو اور اس کے مقابلے میں، فرمایا میرا صحابی جو کی ایک مٹھی میں کتنے جو آتے ہیں؟ پاؤ، آدھ پاؤ، ساتھ ہی فرمایا آدھی مٹھی خرچ کرے، تمہارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے سے زیادہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں وہ زیادہ افضل ہے۔ یہ حدیث فیصلہ کر دیتی ہے، ڈیسیجن میکر، یہ فیصلہ کن حدیث ہے۔ میں جامعہ اسلامیہ جب پڑھتا تھا مدینہ منورہ، تو جب بھی احد پہاڑ پہ میری نظر پڑا کرتی تو بے اختیار مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت کی باری آئی تو آپ نے مدینہ کے سب سے عظیم الشان پہاڑ کو میرٹ بنا کے رکھ دیا، اور خود کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کو دیکھتے تو کیا فرماتے؟ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے میرے صحابہ یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی پہاڑ پہ آپ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ کھڑے تھے۔ جس طرح آج افتخار فراز صاحب ہماری آمد سے خوش ہیں، اس طرح جن سے پیار ہو ان کی آمد پہ انسان خوش ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ خوشی کے ساتھ وائبریٹ کرتا ہے، ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اثبت احد، اثبت احد، علیک النبی والصدیق والشہیدان،
احد رک جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں رضی اللہ عنہم وارضا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رعا، طوبیٰ لمن رعا من رعانی، اے لوگوں کامیاب ہے وہ شخص جس نے مجھ کو دیکھنے والے کو دیکھ لیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اے لوگوں بہترین دور میرا دور ہے، پھر میرے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے۔ کون لوگ تھے وہ؟ صحابہ اکرام تھے، وہ تابعین تھے، وہ تبع تابعین تھے، وہ اس امت کے بہترین دور تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو شخص ابو بکر عمر و عثمان، عائشہ و حفصہ و معاویہ و سفیان رضی اللہ عنہم کو برا بلا کہتا ہے، توہین کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ ان کو گالیاں نہیں دیتا، وہ ان کی توہین نہیں کرتا، وہ آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام کو مشکوک کرتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام اس دین کی سند ہیں، اس دین کا ریفرنس ہے، اس دین کا حوالہ ہے۔ جس چیز کا حوالہ، سند، ریفرنس جھوٹا ہو جائے اس چیز کو دنیا والے مانتے نہیں ہیں۔ اور آپ تو وہ ہیں، کوئی خود صحابی نہیں بنا، یہ بات یاد رکھیے، لکھ لیجئے۔ لوگوں نے کوششیں کی، لوگوں نے کوششیں کی، ایفرٹ کی، سفر کیا کہ ہم صحابی بن جائیں، لیکن وہ بن نہیں سکے۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے سوید بن غفلہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایمان لے آئے، بوڑھے تھے، عمر رسیدہ تھے، ضد پکڑ لی کہ میں نے مدینہ جانا ہے اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کر کے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرنا ہے۔ بیٹوں نے روکا، نہ جائیں، سفر لمبا ہے۔ کہا نہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ سفر شروع کیا، مدینہ پہنچے، مسجد نبوی شریف کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہیں، جمع، وہاں پہ چلے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میں سوید بن غفلہ ہوں، فلاں علاقے سے سفر کرتا ہوا آیا ہوں، اب بتائیے کیا کام ہے؟ عرض کی میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تاخرت یا اخی، اے میرے بھائی آپ لیٹ ہو چکے ہیں، محمد کریم اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کوشش کی، ان کے اندر تڑپ تھی، امنگ تھی کہ میں صحابی بن جاؤں، لیکن میرے اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی نے اپنے لیے نہیں چنے تھے، بلکہ اللہ نے صحابہ کو نبی کے لیے چنا تھا۔ اور جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آج کس طرح
ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ کرتا ہے کہ ان کے ایمان کے اوپر جرا کریں؟ کائنات کے رب کی قسم، اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو اس کائنات کا کوئی شخص بھی مومن نہیں۔ ابو بکر پہلے مومن ہے، ابو بکر پہلے اہل حدیث ہے، ابو بکر محمد کے پہلے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، سیدنا معاویہ سے لے کر آخری صحابی تک جتنے صحابہ ہیں، یہ سارے کے سارے اولئک هم المؤمنون حقہ کے اندر آتے ہیں کہ محمد کے صحابہ پکے سچے ٹھکے مومن ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کی مداحنت نہیں ہے، کجی نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ اور ہم صحابہ کرام کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح کائنات کے امام نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں وہی ترتیب اچھی لگتی ہے جس ترتیب کو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا ہمارے لیے، اور کوئی ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ آج اسحاق جالبی کے گماشتے اٹھتے ہیں، صحابہ کے ایمان کو موضوع سخن بناتے ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم، جو شخص بھی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے، تنقید کرے، گالی دے، برا بلا کہے، ظاہری طور پہ باطنی طور پہ، اہل حدیث یوتھ فورس کے جوان اس کی زبان کتے سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ ہمیں معاویہ اتنے ہی پیارے ہیں جتنے وہ محمد کریم کو پیارے تھے۔ بلند آواز سے کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، معاویہ افضل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ ہائے، کن کی بات کرتے ہو؟ فرمایا عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں، تقوی، للہیت، طہارت، ایمان، اقتدار، انصاف، نوافل، فرائض ایک طرف، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلتے ہوئے جو غبار، مٹی ان کی ناک میں گئی تھی، ناک چ کنی مٹی جاندی ہے؟ کنی جاندی ہے؟ معمولی، محسوس نہیں ہوتی۔ کہا ساری زندگی کی نیکیاں عمر بن عبدالعزیز کی ایک طرف، وہ جو غبار نبی مکرم کی صحبت میں معاویہ کی ناک میں گیا تھا، وہ ساری زندگی کی عمر بن عبدالعزیز کی نیکیوں سے افضل ہے۔ اس معاویہ کو باتیں کرتے ہو جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا، ان اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، اے لوگوں میری امت میں سے پہلا لشکر جو جہاد کرے گا سمندر کے راستے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کون معاویہ جس کے لیے آج ہم کسی بڑے بندے سے دعا کروائیں نا، پسوری صاحب سے میں دعا کرواؤں تو میں بتاؤں گا لوگوں کو جی میرے لیے پسوری صاحب نے دعا کی ہے، یا میرے لیے آج آپ کا یہ جو علاقہ ہے اس میں میاں محمد باقر
मरहूम बड़े मशहूर थे। ये बूढ़े लोग आज भी बताएंगे कि हम मियाँ मोहम्मद बाकर से दुआ करवाते थे, हम सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला से दुआ करवाते थे। और यहाँ पर कायनात के इमाम के हाथ किसके लिए उठते हैं? मुआविया बिन अबी सुफियान के लिए उठते हैं। अल्लाहुम्मा जअलहु हादिय्यन व महदिय्या, अल्लाह मुआविया को हादी और महदी बना दे। इसलिए नौजवानों के लिए कहना चाहता हूं, खुसूसन जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, इसहाक जालवी हो और इंजीनियर मिर्जा जहलमी हो या इस तरह के अहले तशय्यो बातनी जो अंदर से शिया हैं, जो अंदर से सहाबा के दुश्मन हैं, इनका ताकुब करते रहा करें और इनसे बचने की कोशिश किया करें। ये जो स्लो पॉइजनिंग है ना, जो ये मीठा जहर नौजवान नस्ल की रगों में उंडेला जा रहा है, काबा के रब की कसम, ये इंसान को इर्तिदाद के दरवाजे पे खड़ा कर देता है। इसलिए आप अहले बैत की मोहब्बत की आड़ लेकर भी अब तो अहले हदीसों में भी ये तकसीम कर दी गई है। ये हुसैनी अहले हदीस है, ये दूसरा अहले हदीस है। अरे भाई, हमारे लिए तो मोहम्मदी निस्बत ही काफी है, हमें और कोई निस्बत नहीं चाहिए। कौन सा ऐसा अहले हदीस है जो हुसैन इब्ने अली और हसन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत ना करे? कौन बदबख्त है कि उनसे मोहब्बत ना करे जिनके बारे में कायनात के इमाम ने फरमाया, हमारे हानताया फिर दुनिया, ये दोनों मेरे दुनिया के अंदर फूल हैं। और सैयदना हसन, उनके बारे में कायनात के इमाम ने फरमाया, इन्ना इब्नी हाजा सैयद लअल्लल्लाहु युस्लिहु बैन फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। ऐ लोगों, मेरा ये बेटा हसन सरदार है, मुझे लगता है कि ये मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों में सुलह करवाएगा। और फिर कायनात ने देखा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जामिया मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। जनाबे हसन अपने बाबा अली का मिंबर मुआविया को देते हैं, हुसैन को हुक्म देते हैं, उठो मुआविया की बैत करो। हमने मुआविया को खलीफा तस्लीम कर लिया। और इस्लामी तारीख का ब्लैंक चेक सबसे पहले सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जारी करते हुए नवासा रसूल की इज्जत और आनर के अंदर उनको पेश किया था। वो आपस में इकट्ठे थे, वो आपस में यकजान थे, उनके दिल जुड़े हुए थे। इसलिए आप भी ऐसी जो तकसीम करे, वरगलाए, चाहे वो कोई अल्लामा हो, चाहे जाकिर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मुनाज़िर इस्लाम हो, शेखुल इस्लाम हो, एक तरफ कर दे उसको ये बता दे कि हम इस बात पे यकीन रखते हैं, उलाइका हिज़्बुल्लाह, कि मोहम्मद के सहाबा अल्लाह की जमात है, वो सब हमारे लिए मुफ्लिहून हैं, मुत्तकून हैं, वो सब जन्नती हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, हमारे बाजुओं में ताकत है, लोगों में खून है, हम अस्हाबे मोहम्मद का दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो और हम इसी तरह ऐसी मजालिस का इनेकाद करते रहें जिनमें रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का तज़किरा होता रहे,
ہم اپنا ایمان بڑھاتے رہیں، اپنی نیکیوں کا بیلنس بڑھاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔